سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بڑی سیدھی ہے، بولو گے تو نیب کا کیس بنے گا۔ آج یہ ملک کی سیاست ہے، یہ حقائق آج عوام کے سامنے موجود ہیں۔ ہم نے یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھایا ہے ایز اے کوسچن آف پریویلیج، جو کہ پارلیمنٹ کو تحفظ دیتا ہے اس قسم کی چیزوں کے خلاف۔ بڑے واضح قوانین ہیں، بڑے واضح پریسیڈنٹس ہیں۔ یہاں پر کوسچن آف پریویلیج ایڈمٹ کیے گئے، کمیٹیوں میں گئے اس معاملے پر کہ میں وی آئی پی لاؤنج میں گیا تو مجھے وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آج پوری اپوزیشن نے، تمام جماعتوں نے مل کر ایک کوسچن آف پریویلیج ریز کیا ہے، جس کی کاپیز مریم صاحبہ نے آپ کو تقسیم کر دی ہیں۔ اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں اس پر غور کروں گا اور فیصلہ دوں گا۔ ہم نے اور انہوں نے وزیر اطلاعات سے بھی کچھ مشورہ لیا، جو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انہوں نے کیا مشورہ دیا۔ ان کا مشورہ یہ تھا کہ یہ اپوزیشن کے ممبران بہت بولتے ہیں قومی اسمبلی کے فلور پر، تو بولنا نہیں چاہیے۔ تو ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی میں بولنا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو کچھ نیب کے ڈی جی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے اور صحیح کام کیا ہے، اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے جو ڈی جی نیب نے بیان فرمایا ہے، یہی باتیں اس سے پہلے وزیر اعظم، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا حکومت کے ایما پر آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں مصروف ہے۔ سوالات یہ ہیں کہ کیا نیب کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات ٹی وی پر آ کر ڈسکس کرے؟ جو تفتیش جاری ہے، کسی پر الزام نہیں ہے۔ آج لوگوں کی بےزتی کی جا رہی ہے، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، اور یہ تاثر لیا جا رہا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے، یہ ملک کے سیاسی نظام سے انتقام کی کوشش ہے، اور اس وقت صرف ایک جماعت جو ہے وہ انتقام کا نشانہ ہے، اس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ نہ کوئی ثبوت ہے، صرف مفروضات کی بنیاد پر الزام لگائے جاتے ہیں، اور ڈی جی لیول کا شخص وہاں پر آتا ہے اور ٹی وی پر الزامات لگاتا ہے، اور کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر نیب تفتیش کرنا چاہتی ہے، میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، میں 2 کیس ان کے حوالے کرتا ہوں۔ چیئرمین نیب مجھ سے رابطہ کر لیں، میں 2 کیس جو پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے، ایک $750 ملین کا کارکے کا کیس ہے، $750 ملین، اور ایک $12 ارب کی لائبلٹی، شاید اس سے بھی زیادہ $15 ارب تک آج پاکستان کو ریکو ڈیک کے معاملے پر نقصان کا خدشہ ہے۔ اگر انہوں نے ملک میں نقصانات اور کرپشن کی بات کرنی ہے تو یہ 2 کیس ہیں جن پر نیب نے کوئی بات نہیں کی۔ ہم احتساب سے نہیں گھبراتے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں احتساب پاکستان مسلم لیگ نون سے شروع ہو۔ میں ریکارڈ پر ہوں، اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، مجھ پر اور میری کابینہ سے آپ احتساب کا عمل شروع کریں، اور چونکہ اب روایت ٹی وی پر الزام لگانے کی ہے تو جس نے بھی الزام لگانا ہے، وزیر اعظم نے لگانا ہے، وزیروں نے لگانا ہے، نیب نے لگانا ہے، جس نے لگانا ہے یہاں پر تشریف رکھیں، ہم ادھر بیٹھیں گے، الزامات کا جواب دیں گے۔ یہ میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں، پاکستان کے عوام کے سامنے کہہ رہا ہوں
ہم احتساب چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ احتساب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے شروع ہو اور پھر اسی معیار پر جس پر پاکستان مسلم لیگ نون کو تولا جا رہا ہے, جس پر نواز شریف کو تولا جا رہا ہے, شہباز شریف کو تولا جا رہا ہے, اسی معیار پر تمام کو تولا جائے. لیکن ابتدا پاکستان مسلم لیگ نون سے کریں. یہ ملک کی ضرورت ہے, احتساب ہونا چاہیے, لیکن احتساب ہو, انتقام مت ہو. انتقام لینا وہ بھی لینا, کوئی بات نہیں. ہم نے مشرف کے انتقام کا بھی مقابلہ کیا ہے, وہ عامر تھا, آج ایک نام نہاد جمہوری حکومت ہے. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ آج ملک میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو گرفتار کیا گیا. اس کیس کی تفصیلات ان ڈی جی صاحب نے ٹی وی پر بیان کی, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آشیانہ کیس میں گرفتار کیا گیا شہباز شریف صاحب کو. آشیانہ کیس کی حقیقت کیا ہے, یہ اگر یہی ڈی جی صاحب یہاں تشریف لے آئیں, میرے سامنے بات کریں, ان کو جوابات مل جائیں گے. لیکن میں آشیانہ کیس کی حقیقت بھی پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آشیانہ کیس صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی کمپنی کو آشیانہ کیس کے انفراسٹرکچر یعنی سڑکیں وغیرہ بنانے کا جو ٹھیکہ تھا اس کو منسوخ کیا, جو کمپنی خود بلیک لسٹڈ تھی. 25 کروڑ روپے کی پلی بارگین نیب سے کی, کشمیر ہائی وے 5 سال نہ بنا سکی. اس کے بعد یہی کمپنی جو ہے اس نے اورنج لائن میں ٹھیکہ لیا اور 90 کروڑ کی ریکوری آج ان کے ذمہ ہے, وہ بھی شہباز شریف نے کارروائی کے بعد کینسل کی. اس کے بعد اگر تفتیش کرنی ہے تو الزام آشیانہ میں شہباز شریف پر یہ ہے کہ تم نے ایک کرپٹ بلیک لسٹڈ کمپنی کا ٹھیکہ کینسل کیا. اس کی حقیقت کیا ہے, کس نے کمپلین کی تھی؟ وہ کون فورس نامی ایک کمپنی تھی کہ ہمیں موقع نہیں ملا. کون فورس کے جو مالک تھے وہ جنرل رائی شریف صاحب کے بھائی تھے, جنرل کیانی صاحب کے بھائی تھے, لیکن ان کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا پہلے بھی ایک ٹھیکہ پنجاب حکومت نے کینسل کیا تھا رنگ روڈ کا. ان کی کمپلینٹ ہوئی, جب تفتیش ہوئی تو ان کے اپنی جو بڈ تھی جس کے اوپر انہوں نے کمپلینٹ کی تھی وہ بھی اس کے بارے میں بھی معاملات جو تھے وہ درست نہیں تھے. تو نہ ٹھیکہ کون فورس کو مل سکا جن کی کمپلینٹ تھی, اور نہ اس کمپنی کو ملا جس کو ٹھیکہ دیا گیا تھا جو ایک کرپٹ اور بلیک لسٹڈ کمپنی تھی. اس میں کوئی نقصان حکومت پنجاب کا نہیں ہوا, گورنمنٹ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. جو زمین تھی وہ آج بھی حکومت پنجاب کے پاس ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کی قیمت میں اضافہ ہی ہوا ہے. یہ حقیقت ہے جو آشیانہ کیس کی ہے. اور اگر نیب نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو یہ کرے کہ اسی بلیک لسٹڈ کمپنی کو جس کا شہباز شریف نے یہ ٹھیکہ کینسل کیا, قانون کے مطابق کیا, اینٹی کرپشن سے انویسٹیگیشن کرائی, اور انویسٹیگیشن کی جو وجہ تھی وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے اس کی بھی ایک انویسٹیگیشن رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اسی کمپنی کو پشاور بی آر ٹی کا ٹھیکہ دیا گیا جو آج 70 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے اور مکمل نہیں ہوا. 70 ارب سے تجاوز کر چکا ہے, 30 ارب کا ٹھیکہ 70 پہ پہنچ گیا ہے, مکمل نہیں ہوا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ذرا اس کی بھی نیب انویسٹیگیشن کر لیں, یا اگر انویسٹیگیشن صرف شہباز شریف کی ہونی ہے تو پہلے وہ کر لیں, اس کے بعد وہاں تشریف لے جائیں
کہ وہ 40 ارب روپے کہاں گئے اور BRT کیوں نہ بن پائی. تو میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے انویسٹیگیشنیں کرنی ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن کو گرفتار کرنا ہے، کچھ تو کیس ہو، کچھ تو ثبوت ہو، کچھ تو حقائق ہو. آج نہ حقائق ہے نہ ثبوت ہے، اور اس کے باوجود ایک حکومت کا اہلکار، حکومتی خزانے سے پیسے لینے والا آدمی ٹی وی پر آتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جس کی حقیقت پر کوئی شخص بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ ملک کی بدنصیبی ہے. یہ واقعہ اس سے پہلے ملک میں کبھی نہیں ہوا، لیکن چونکہ نیا پاکستان ہے تو بہت سے واقعات ہو رہے ہیں، یہ بھی اس کا حصہ ہے. میں پھر یہ کہوں گا، ہم احتساب سے نہیں گھبراتے، ہم چاہتے ہیں احتساب ہو، اور احتساب پاکستان مسلم لیگ نون سے شروع ہو. میں وزیر اعظم صاحب مجھ سے شروع کریں اور میری کابینہ سے شروع کریں اور عوام کے سامنے کریں. اس لیے آج یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے کہ آشیانہ میں کیا ہوا. ہم یہ نہیں کہیں گے، یہ بات ٹی وی پر آئی ہے، ایک کمپیئر نے اٹھائی، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ جو ڈی جی صاحب ہیں ان کی اپنی ڈگری بھی متنازع ہے. تو میں صرف گزارش کروں گا کہ یہ ڈی جی صاحب اپنی ڈگری جو ہے وہ پریس کے حوالے کر دیں، HEC سے ویریفیکیشن ہو جائے کہ ڈگری صحیح ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ حکومت کے ملازم ہیں. اگر جعلی ڈگری سے بنے ہیں تو پھر احتساب ان کا بھی ہونا چاہیے، ورنہ کم از کم یہ معاملہ ضرور کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ صحیح ہے یا جعلی ہے. اور پریس کے حوالے کر دیں، جس کو بھی بھیج دیں، چیک HEC 1 منٹ میں بتا دے گا کہ ڈگری صحیح ہے یا نہیں ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب پر الزام لگایا گیا کہ آپ کے جو داماد ہیں وہ انہوں نے شاید کسی کو کرائے پر کوئی جگہ دی ہے یا کوئی جگہ بیچی ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ کران نوید صاحب ایک شخص تھے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے، جو CFO تھے پنجاب پاور کے. انہوں نے ان سے بہت سی پراپرٹیز جو ہیں وہ برآمد ہوئیں، جس میں سینٹورس میں پراپرٹی تھی، جس میں یہ بدقسمتی سے جو شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں ان کا ایک پلازا تھا، اس کے اندر بھی ایک پراپرٹی تھی جو پراپرٹی ایجنٹس نے بیچی تھی. وہ حکومت کے پیسوں سے نہیں خریدی گئی، کرپشن کے پیسوں سے یہ صاحب جو تھے ان سے برآمد ہوئی. اور یہ شہباز شریف صاحب نے یہ پراپرٹیز برآمد کی، یہ نیب نے برآمد نہیں کی. یہ جھوٹ بھی بولا گیا. شہباز شریف صاحب نے پراپرٹیاں برآمد کی، سیل کی، اس شخص کے خلاف کارروائی کی، سینٹورس میں بھی ان کی پراپرٹی نکلی. یہ اس کی حقیقت ہے اس معاملے کی. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ حقائق عوام کے سامنے آئیں، اور اگر ڈی جی صاحب نے یا نیب نے میڈیا ٹرائل کرنا ہے تو ہمیں بٹھا کر میڈیا ٹرائل کیا جائے. یہاں نیب کی ٹیم بیٹھ جائے، یہاں ہم بیٹھ جائیں گے. شہباز شریف صاحب تو پابند سلاسل ہیں، ہم بیٹھ جائیں گے اور ان کو جوابات جو ہیں وہ انشاءاللہ دے دیں گے. اب ایک اور معاملہ سعد رفیق صاحب کا اٹھایا گیا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے ہم سب کے خلاف آئیں گے. میں نے پہلے کہا گھبراتے نہیں ہیں، اللہ کے کرم سے ہمارا ماضی بھی عوام کے سامنے ہے، حال بھی سامنے ہے، تو جو مرضی الزام لگا لیں اور عوام کے سامنے لگائیں. سعد رفیق صاحب کو پیراگون نامی ایک کمپنی میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیراگون شاید 2003 کی کمپنی ہے، بنی ہوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے؟ یہ سب کچھ SECP میں موجود ہے، اس کے اکاؤنٹس میں موجود ہیں. اگر وہی آپ دیکھ لیں کہ اونرشپ کس کے پاس ہے، اکاؤنٹس کیا ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن بار بار اخبارات میں، ٹی وی پر یہ کہا جاتا ہے کہ سعد رفیق صاحب ملوث ہیں کرپشن میں اور پیراگون میں کرپشن میں ملوث ہیں. یہ معاملہ جو ہے، اور سعد رفیق صاحب نے اپنی تمام ٹیکس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مہیا کی ہوئی ہیں.
اس میں جو کچھ ان کے اثاثے ہیں، جو کچھ ہے وہ سب موجود ہے. تو یہ حقیقت پیراگون کی بھی عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ تفتیش میں کچھ نکلا ہے، اس کے باوجود ایک میڈیا ٹرائل کنڈکٹ کیا جاتا ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، گرفتار کیا جاتا ہے، عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے. یہ احتساب نہیں ہے، یہ انتقام ہے. احتساب کریں، عوام کے سامنے کریں، عوام کے سامنے الزام لگائیں، اور اسی معیار پر سب کا احتساب ہمارے بعد شروع ہم سے کریں، اس کے بعد آپ سب کا احتساب اسی پیمانے پر کریں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھیں. نیب بدقسمتی سے آج اس سیاسی انتقام میں ایک پارٹی بن چکا ہے. میں نے پہلے کہا ایک کالا قانون ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. میری تمام سیاسی جماعتوں سے درخواست ہے، پہلے بھی سب بیٹھے تھے، سب کا یہی رائے تھی، فیصلہ بھی ہو گیا تھا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، لیکن اس وقت یہ مکمل نہیں ہو سکا. اس کی جو وجوہات بھی ہیں وہ سب جماعتیں جانتی ہیں، لیکن آج بھی ضرورت ہے کہ ان کالے قوانین سے ملک کو بچایا جائے. یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ملک کی سیاست کو تباہ کر رہے ہیں. یہ بغیر ثبوت کے الزامات لگائے جاتے ہیں. اب نیب نے میڈیا ٹرائل بھی شروع کر دیا، جو ایک انوکھا طریقہ ہے. کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، اس پر بھی الزامات لگا کر آج نیب کے افسران خود الزامات لگا رہے ہیں. یہ ایک انہونی بات ہے. یہ معاملات ہیں. میں نے پہلے کہا کہ بدترین آمریت میں جو کام نہیں ہوئے وہ آج اس حکومت کے حصے میں آئے ہیں. یہ ملک کی بد نصیبی ہے، اور میری صرف دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میڈیا کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ یہ حقائق جو ہے عوام کے سامنے رکھ سکے. ہمیں آپ پر بھی کچھ ترس آتا ہے کہ حقائق بیان آپ نہیں کر پاتے، تو میری یہ دعا ہے، دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی حقیقت اور سچ بیان کر سکیں. ہم ہر قسم کے احتساب کے لیے موجود ہیں. آپ کو بات اور کریں جی، آپ سوال کر لیں، پھر ہم سب موجود ہیں جواب دیں. آپ نے کہا کہ سیاسی انتظام سے انتقام کی کوشش ہے، تو کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے کام کے پیچھے واقعی نیب ہے، نیب کے پیچھے بھی کوئی اور ہے؟ دوسرا ایک چھوٹا سا سوال، آپ بھی حکومت میں رہے، آپ سے بعد آپ کی جماعت پیپلز پارٹی میں رہی، دونوں دور میں کوشش کی گئی نیب کا قانون بدلنے کی. اب آپ نے دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ بدلا جائے. اب تو کوئی سنجیدہ کوشش نظر آ رہی ہے چیز میں؟ دیکھیے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیب کا قانون اگر ایک پارٹی بدل بھی سکے تو نہیں بدلنا چاہیے، کنسنسس سے ہونا چاہیے، تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ کوئی ایک جماعت اپنی جان بچانا چاہتی ہے. تو آج بھی موقع ہے کنسنسس قائم کر کے اس کو تبدیل کر دیں. ایک کالا اور اندھا قانون ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے کہ میں نے الزام لگا دیا، تم ثابت کرو کہ میرا الزام غلط ہے. اور جب اسٹیٹ یہ کر رہی ہو تو یہ ممکن نہیں ہوتا. دوسری جو بات ہے کہ پیچھے کون ہے، ہم تو نیب کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ نیب کے ڈی جی نے وہ باتیں کی ہیں جو وزیر اعظم، وفاقی اور صوبائی وزراء اس سے پہلے کر چکے تھے. کیا ان باتوں کا وہ علم کہاں سے ہوا، یہ ذرا وضاحت کر دیں. جی آپ عوام کے اندر جو دیگر اپوزیشن سیاسی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ کوئی ایسا کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر نیب کا جو ادارہ ہے آپ اس کو چیلنج کر سکیں؟ دیکھیں، میں ذاتی رائے میں پہلے بھی دے چکا ہوں، یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے. نیب ایک غلط قانون ہے. ایک عامر نے بنایا تھا 3 ہفتے میں ایک جماعت کو توڑنے کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے اس نے بنایا تھا. اس کو ختم ہونا چاہیے. بہرحال اگر جماعتوں کی رائے یہ ہے کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے، ترمیم کر لیں اور سب جماعتیں اس میں متفق ہوں. یہ میں نے پہلے کہا کہ 1 یا 2 جماعتیں کو اگر کر بھی سکے نہیں کرنا چاہیے. اس میں پی ٹی آئی بھی ہو، پیپلز پارٹی بھی ہو، مسلم لیگ بھی ہو، ہر جماعت ہو، تاکہ یہ ترمیم غیر متنازع ہو. نواز رضا صاحب، آپ کی جماعت پیپلز پارٹی اور حکومت مل کر نیب قوانین میں ترمیم کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ ملاقاتیں کس سٹیج پر ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں
कि सब इत्तेफाक राय होने के बाद जिसके पास वीटो पावर है, जो आदमी बैठा जाए और जो लोग पीछे हैं, ये आपकी सारी कोशिशों को रायगा कर दें। मैं राणा साहब उस कमेटी का हिस्सा है, आप हैं ये फरमा देंगे। उसमें जो है ये लॉ मिनिस्टर हैं जो फ्रोम नसीम साहब, तो उनके साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग हैं और हमारी तरफ से जो है वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जो है वो प्रवेश कमर साहब कर रहे हैं। तो उसमें तय यही पाया था कि पहले जो है ये फॉर्मल जो है वो बैठ के उन एरियाज का तैयार कर लिया जाए कि जहाँ जहाँ पे जिस तरह से अब्बासी साहब ने बताया कि ये बिल्कुल जो है ये खाना कानून है और सेक्रेटरी के तौर में बना, वो इस पर बात चीज़ें ऐसी है कि वो बिल्कुल जो नेचुरल जस्टिस है उसके जो है वो बुनियादी तौर पर काम है। तो इसके ऊपर हमारी 2 मीटिंग्स हुई है। उन मीटिंग में जो है वो कुछ एरियाज के ऊपर कंसेंसस हुआ है और अब उसके बाद जो है ये दोनों तरफ इस बात का जो है वो दिया गया कि हम अपनी अपनी जो है रिस्पेक्टिव पार्टी के साथ ऊपर डिस्कशन करें और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट वीक जो है वो मुलाकात होगी और उसके मुताबिक जो है आगे पेशकश होगी। मैं कल की हवाले से जिस तरह से खाना वासी साहब ने बात की है, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि डीजी लैब या ट्रीटमेंट लैब वो देर सब जो है वो इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं। वो अपनी जो अथॉरिटी है उसके तहत वो इन्वेस्टिगेशन को जो है वो सुपरवाइज करते हैं। उनकी सुपरवाइजरी पावर्स हैं, वो सुपरविजन करते हैं। ये साहब जो है वो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के रूप में होगा। अब आप ये देखें कि अगर डीजी लैब जो है वो बैठ के मीडिया के ऊपर जो है इस किस्म की गुफ्तगू करेगा किसी भी केस में जो जिसकी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, तो फिर उसमें जो इल्जाम वाला है, जिसके ऊपर इल्जाम है, वो फिर क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएगा? और जो इन्वेस्टिगेटर है जो उससे कुछ 3 दर्जे 4 दर्जे नीचे काम कर रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो डीजी लैब की कल की गुफ्तगू के बाद मैं नहीं समझता कि मियां शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज शरीफ साहब को, सलमान शहबाज शरीफ साहब को, साद रफीक साहब को या सलमान रफीक साहब को इस इन्वेस्टिगेशन से कुछ हासिल होने वाला है। कितनी बाइश उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो ये बिल्कुल जो है इस तरह से कभी भी नहीं हुआ, किसी दौर में भी नहीं हुआ जो ये कल वाक़या हुआ। इस बात की जो है उसका नोट लिया जाना चाहिए।